اللہ رب الجلال نمک حرام شخص کو، احسان فراموش شخص کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ جو شخص دنیا کے اندر جس کا کھاتا ہے اسی کے ساتھ نمک حرامی کرتا ہے، تو مالک کائنات نمک حرام شخص کو دنیا کے اندر ایک نہ ایک دن عبرت کا نشان بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسلم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اردشیر ایک بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے جب اپنی حکومت مستحکم کر لی اور چھوٹے چھوٹے سب بادشاہ اس کے اطاعت گزار ہو گئے، تو اس نے ملک سریانیہ کے بادشاہ کو لکھا کہ تم بھی میرے اطاعت گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ ملک سریانیہ کیونکہ بڑا ملک تھا، وہاں کے بادشاہ نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اردشیر نے ملک سریانیہ پر چڑھائی کر دی تو وہاں کا بادشاہ قلعہ بند ہو گیا۔ کئی ماہ تک اردشیر نے قلعے کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن وہ قلعے کو فتح نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دن وہ قلعے کے آس پاس ہی گھوم رہا تھا اردشیر کہ بادشاہ کی بیٹی قلعے کی دیوار پر چڑھی۔ جب اس نے اردشیر کو دیکھا تو دل کے اندر ناجائز خواہش پیدا ہوئی۔ اس کے حسن و جمال پر وہ شہزادی دل دے بیٹھی۔ اس نے تیر پر لکھا کہ اے حسن و جمال کے پیکر، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ نکاح کر لوگے مجھ سے، تو پھر میں تمہیں قلعے کے وہ خفیہ راستے بتلا دوں گی جن سے جلد ہی تم قلعے کو فتح کر لوگے۔ اردشیر کو تو ایسی خبر ہی چاہیے تھی، وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ کسی طریقے سے میں قلعے کو فتح کر لوں۔ اس نے فوراً جواب لکھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے یہ قلعہ فتح کر لیا تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ تم مجھے جلدی سے وہ نقشہ بھیج دو کہ میں کس نقشے سے اس قلعے کے اندر داخل ہوں۔ شہزادی نے وہ نقشہ تیر پر لپیٹا اور بادشاہ کی طرف پھینک دیا۔ بادشاہ جلد ہی اس نقشے کے بدولت قلعے کے اندر داخل ہوا اور تمام قلعے کے سپاہیوں کو مارا۔ اس قلعے کے بادشاہ کو بھی مار دیا، حتیٰ کہ وہ قلعہ تباہ و برباد کر دیا۔ جب قلعہ پورا فتح ہو گیا، سپاہی سب مر گئے، تو شہزادی نے اردشیر سے کہا کہ اب اپنا وعدہ پورا کرو، اب مجھ سے نکاح کرو۔ بادشاہ نے وعدہ پورا کیا، اردشیر نے، اس نے نکاح کر لیا۔ اب اس احسان فراموش شہزادی کو نہ اپنے سپاہیوں کا غم تھا، نہ اپنے باپ کے قتل ہونے کا دکھ تھا، نہ ملک کی بربادی کا غم تھا۔ اس کو تو بس اردشیر چاہیے تھا، وہ مل گیا۔ اس کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ اس نے نہ باپ کا غم کیا، نہ ملک کی بربادی کا غم کیا، نہ سپاہیوں کے مرنے کا غم کیا۔ اردشیر کے دربار میں، اردشیر کے محل کے اندر عالی شان طریقے سے زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن وہ بستر پر لیٹی تو اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اردشیر نے کہا کیا وجہ ہے، اتنی دیر سے کروٹیں بدل رہی ہو، بے چین ہو رہی ہو، کیا وجہ ہے، نیند نہیں آ رہی؟ تو شہزادی نے کہا اے اردشیر، پتہ نہیں بستر پر کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اردشیر نے چراغ منگوایا، بستر کو جب چیک کیا گیا، دیکھا گیا تو دیکھا کہ بستر پر ایک جگہ کئی دھاگے جمع ہیں۔ ان دھاگوں کی وجہ سے شہزادی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو بادشاہ کو اس کے جسم کے نازک ہونے پر، ملائم ہونے پر بڑا تعجب ہوا۔ اردشیر نے اس شہزادی سے کہا کہ یہ تو بتاؤ، تمہارا جسم اتنا نرم و نازک ہے، تمہارا والد، تمہارا بادشاہ تمہیں کیا کھلاتا تھا؟ تو وہ شہزادی کہنے لگی میرا والد مجھے مکھن، ہڈیوں کا گودا، شہد اور مغز کھلایا کرتا تھا۔ اردشیر نے اس شہزادی سے کہا کہ جب تیرے والد نے تیری ایسی پرورش کی، اتنے ناز و نعم میں پالا، جب تو اپنے والد کی نہ ہو سکی، اپنے والد کے ساتھ تو نے احسان فراموشی کی، تو پھر میں تجھ سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں؟ صبح ہوئی، اردشیر نے اس شہزادی کو بھی بلایا اور حکم دیا کہ اس شہزادی کے بالوں کو طاقتور گھوڑے کی دم سے باندھ کر تیز اس گھوڑے کو دوڑا دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی، اس شہزادی کو گھوڑے کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو دوڑا دیا گیا۔ وہ شہزادی پھر پتھروں سے لگتے لگتے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑی اور ہلاک ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، اس شہزادی نے اپنے والد کے ساتھ احسان فراموشی کی، والد نے تربیت کی، کھلایا پلایا،
لیکن اس نے اپنے والد سے ہی نمک حرامی کی، اپنے والد سے ہی بے وفائی کی، تو مالک کائنات نے اس شہزادی کو دنیا کے اندر کیسا عبرت کا نشان بنایا اور یہ بتلا دیا کہ جو شخص احسان فراموشی کرتا ہے، نمک حرامی کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال بھی اس کو دنیا کے اندر ایسی سزا دیتا ہے۔